جی چلیے ڈینجر مین جی آپ کا بہت استقبال ہے. ہیلو، آواز آ رہی جی ہے میری ڈینجر کلیئرلی؟ جی کلیئرلی آ رہی ہے. کہاں سے ہیں آپ اور کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ میں فی الحال تو ممبئی سے ہوں. جی اور کس ممبئی مسلک سے میں آپ کا رہ رہا تعلق ہے؟ ہوں. میرا مسلک، میں پیدائشی طور پر جو ہے سنی تھا، ہوں اور اب میں شیعہ امامیہ ہوں. اچھا، تو آپ تو اس حدیث کو نہیں مانتے ہوں گے. جی بالکل نہیں مانتے. یار آپ شیعہ ہیں؟ ہاں جی جی، شیعہ امامیہ اثنا عشریہ. اشنا شریعہ. ذرا آپ پھر ثابت کریں کہ آپ شیعہ ہیں. کس طریقے سے ثابت ہو سکتا ہے؟ سمپل سا سینٹنس ہے. ابو بکر کیسے ہیں آپ؟ کیا ہیں آپ کے لیے؟ نہیں، فی الحال جو موضوع ہے اس پہ بات کریں گے. نہیں، پہلے جو میں ثابت ٹاپک ہے کرنا ہے کہ آپ شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں. ہم وہ ثابت کرنے کے لیے ابو بکر آپ کے لیے کیا ہے؟ پلیز بتائیے. میرے پیارے بھائی سنیں، بھائی بات کو جان غور سے مجھے سنیں. سمپل سینٹنس ہے، اگر آپ یہ بتا دیں گے تو آپ شیعہ ثابت ہو جائیں گے ابھی، ورنہ آپ جھوٹے ہیں، آپ سنی ہی ہیں. مجھے بتا دیں شیعہ آپ کے لیے ابو بکر کیا لعنت ہے؟ اللہ علی الکاذبین. میں جھوٹا نہیں ہوں، میں ناٹ بات کرنے آیا ہوں آپ سے ناٹ ٹاپک. کاذبین. ابو بکر کی بتائیں مجھے، ابو بکر آپ کے لیے کیا ہے؟ صرف بتا دیں، میں بحث نہیں کروں گا، صرف بتا دیں ابو بکر آپ کے لیے کیا ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہوا اول الخلیفہ. دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. ابو من بکر من آپ کے قال لیے کیا خلاف ہے؟ ذلك من قال خلاف ذلك فهو ضال مضل. پرفیکٹ، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن ابو بکر آپ کے لیے کیا ہے؟ پلیز اس کی اسٹیٹمنٹ دیں. بھائی ایک شخص کا نام لے کے نہیں کہہ رہا میں مجھے کہہ رہا ابو ہوں جو بکر کا شخص یہ بتائیں. دعویٰ کرے کہ میں خلیفہ ہوں وہ شخص ضال ہے، مضل ہے، جو بھی ہو. ادر دین علی. یس. اوکے، سو ابو بکر ظالم ہے، عمر ظالم ہے، اور لعنت اللہ ابو بکر اور عمر. ہاں یا نا؟ بس اس کہہ بات دیا کو نا میں نے، چھوڑیے آپ بار بار نہیں، اس کو کیوں؟ ہاں یا نا؟ نا 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 نا، اس کے بغیر ہم آگے نہیں چلیں گے. ہاں یا بھائی نا؟ ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک پہ آتے ہیں نا. پہلے آپ ٹاپک ثابت جو تو ہے ہو اس پہ جائیں. بات کرو یار، ورنہ ٹائم میرے ویسٹ نہ کرو. بھائی ثابت ہو جائے کہ آپ شیعہ یہ ہیں، پلیز کہہ دیں تاکہ اتنے ہم آگے واضح جائیں. الفاظ میں نے کہا، اتنے نہ واضح نہ، الفاظ میں نے واضح کہا، الفاظ، اور آپ کہہ واضح رہے میں الفاظ، نہیں کہہ رہا. بھائی واضح ایک سیکنڈ، الفاظ آپ ہے. ایک سیکنڈ آپ چپ رہے. بھائی میں جان ساحل بھائی سے بات کر رہا ہوں. نہیں ساحل بھائی نہیں، ساحل یہ بھائی سے بات کیجیے گا. ساحل بھائی سے بات موضوع کیجیے گا. کیا آپ ہے؟ کے لیے موضوع آپ کیا ہے؟ ابھی کے آپ کو لیے پانی چٹاتا ہوں جو میں، موضوع پہ بات سر کریں. چٹائیے گا، ایک سیکنڈ رک جائیں. دیکھیں جو موضوع ہے وہ جس ہاں موضوع حدیث پہ میں بات سے کریں. ہے، جو موضوع ہے وہ جس حدیث میں سے ہے، وہ حدیث آپ مانتے نہیں ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر اصلہ چلو بات کرو ٹاپک پہ. ٹاپک پہ بات کرو. ٹاپک پہ بات کرو. اوکے، ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. آپ کے لیے بھائی ٹاپک پہ یہ ان کے اسٹریم کا جو ہے ادب ہے، آپ جب کے انسان بات کرنے آئے تو بات گھما کے کلٹی مار لو. بھائی جان اس لیے کیونکہ آپ صحیح بخاری کی حدیث کو مانیں گے نہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں. اسی لیے تو مجھے میرے پہلے آپ پیارے کو بھائی شیعہ تو اب پروو بات کرنا ہے. کریں نا، اب ہاں بات کریں جی، نا ٹاپک پہ. میں تو مؤلفۃ میں القلوب کی بات کرنے آیا ہوں، میں دینے شیعہ لگا ہو ہوں یا آپ نہ کو. ہو. میں مؤلفۃ ارے القلوب پہ بات کرنے آیا ہوں بھائی بھائی. جان ایک شیعہ بھی سیکنڈ، مانتے ہیں اس کو. بھائی جان بریک لگائیں، بریک شیعہ لگائیں. مانتے ہیں نا اس کو. بھائی جان بریک لگائیں. اوکے، بریک لگتی ہے نا آپ کی؟ اوکے. میں نے یہ فرمایا سر، آپ اگر شیعہ ہیں، ابو بکر آپ کے لیے کیا ہے؟ سمپل سینٹنس ہے، پلیز سمپل آنسر دے دیں. میں نے آنسر دے دیا. نہیں دیا آپ نے ابو بکر کا نام ہی میں نے نہیں لیا. آنسر دے دیا ہو. جب جوائن کیا آپ نے ہوں ابو جو بکر بھی کا ہو، نام نہیں لیا. من قول من عام ہے، اس میں نہیں، ہر مجھے کوئی داخل ہے. مجھے ابو بکر کا چاہیے اس میں ایکسپلیسٹ. ہر کوئی داخل ہے. نہ مجھے تو ابو بول بکر دیجیے نا چاہیے ابو بکر بھی ایکسپلیسٹلی. داخل ہے. ڈینجر مین جی نہیں آپ اتنا کہہ دیجیے کہ ابو بکر بھائی، بھی یہ کیا داخل ہے. یہ ٹاپک ہے کہ آپ کہے نا پہلے، یہ ٹاپک تھوڑی ہے. جی جی، میں تو آپ ٹاپک نے پہ بات کرنے آیا ہوں، مؤلفۃ ہاں القلوب. ہاں جی، پہلے یا آپ مجھے واہ یہ یا بتا واہ دیں. یا واہ جا رہے، یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ بھائی اس پہ بات ہی نہیں کرنی ہے. ساحل صاحب اسکرین دکھائیں. جی اوکے، یہ اب قرآن آ گیا. جی ٹھیک ہے، قرآن میں یہ آیت آپ کے سامنے ہے. اس آیت کو پڑھیں اور ایکسپلین کریں. جی. سب سے پہلے آپ کا یہ اعتراض بتائے اچھے سے. اچھے سے ایک اعتراض منٹ میں، بتاتا ہوں، پہلے آیت پڑھیں اور ایکسپلین کریں. ہاں ایک منٹ میں اعتراض پہلے سامنے آ اعتراض جائے گا. بتائے، پہلے ٹاپک کا اعتراض اعتراض سامنے بتائے. آ جائے گا. پڑھیں آیت اور ایکسپلین کر دیں، اعتراض سامنے آ جائے گا. نہیں انگلش میں لگاؤ اس کو، اردو بہت انگلش میں چھوٹا ہے، اس میں باریک ہے. عربی لکھی ہوئی ہے سر. ابھی آپ عربی بول رہے تھے سب لوگوں کے سامنے، آپ کو تو عربی آتی ہے. ایک سیکنڈ رکو. پڑھیں.
ہاں وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّنَ الشَّيْءِ فَإِنَّ اللَّهَ خَمْسَةٌ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اس میں بہت چھوٹا دکھ رہا ہے، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. یہ لے بڑا ہو گیا، پڑھیں. واللہ علی کل شیء قدیر. جی 5 حصے غنیمت کے. ہاں کس کے لیے 5 حصے نہیں، 5واں حصہ کس کے لیے؟ وللہ. ہاں پہلا جو ہے اللہ کے لیے ہے، وللرسول دوسرا جو اللہ کے رسول کے لیے، ولذی القربى والیتامى ذی القربى کے لیے تیسرا ہے، اور یتامہ کے لیے یعنی جو یتیم ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کے لیے چوتھا حصہ ہے، والمساکین وابن السبیل. پانچواں حصہ جو ہے مساکین اور جو راستے میں نکلے اس کے لیے ہے، یعنی جو مسافرین ہیں جو دور سے سفر کر کے آئے، جن کے پاس کوئی مال نہیں ہے، ان کے لیے وہ مال ہے. تو پہلا مال اللہ کا ہے، دوسرا مال اللہ کے رسول کا ہے، تیسرا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ذی القربہ والوں کا ہے، پھر یتیموں کا ہے، پھر مسکینوں کا ہے، اور پھر جو ہے جو مسافرین ہیں. اوکے یہ جناب بھائی صاحب کی ٹرانسلیشن سے ظاہر ہو گیا کہ ان کو رتی بھر عربی نہیں آتی. اب دیکھ لیں یہ کہتے کیا ہیں. او میرے بھائی آپ پہلے اچھے سے بات کریں، آپ کو ادب نہیں ہے، آپ کو ادب نہیں ہے تو بات نہ کریں. صبر لیں، اب صبر وہ لیں، ان کو بات کرنے دے. اب میری باری ہے، اب میری باری ہے. اچھا ایڈم ایک منٹ. ہاں جی جی ایڈم ایک منٹ. دیکھیے ڈینجر مین آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے نا، اور ایڈم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو عربی نہیں آتی ہے، تو وہ بتائیں گے کہ کیوں نہیں آتی ہے، آپ نے کچھ غلط کیا یا صحیح کیا. دیکھ لینا کچھ آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو سدھار کر لے. آپ کوئی بےعزتی آپ کی تھوڑی نہ کی ہے، کچھ غلط تھوڑی نہ کہا ہے. آپ اتنا کہا ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی ہے صحیح سے، آپ سن لے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی ایڈم گو اہیڈ. اوکے سو اللہ میاں کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جب اے مسلمانوں، یار ذرا میوٹ کرے اپنے آپ کو ڈینجر صاحب. ڈینجر صاحب آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لے، جب آپ کی باری آئے گی تب انمیوٹ کر لیجئے. اوکے اللہ کہتے ہیں کہ جب وار کی بوٹی تم لوگوں کو مل جائے تو اس کا 5واں حصہ محمد کے لیے ہے اور اللہ کے لیے ہے اور اس کے نیئر ریلیٹیوز کے لیے ہے اور orphans کے لیے ہے. ٹھیک ہے. If you believe in Allah and in which we sent down our servant on the day of criterion. Now یہ 5 حصے نہیں ہیں. اللہ اس آیت میں صرف 5ویں حصے کی بات کر رہا ہے کہ وہ 5واں حصہ کس کے لیے ہے. نمبر 1 بات میرے بھائی یہ جو میں یہ نہیں مانتا آپ عربی سے بات کریں، یہ ترجمہ میں نہیں مانتا ہوں، یہ سنیوں کا ترجمہ. میرے پیارے بھائی آپ کس سے بات کریں پہلے اس کے حساب سے بات کریں. ہیلو آپ جس سے بات کریں اس کے حساب سے بات کریں. یار صبر لوگ نہیں نا، آپ غلط ریپرزینٹ کر رہے ہو نا. 5واں حصہ نہیں ہے. صبر لوگ جی بولے چلے. صبر لوگ اوکے مہربانی بہت شکریہ یار. بولتے ہیں یار، جب یہ بول رہے تھے میں نے ان کو بالکل انٹرپٹ نہیں کیا، انہوں نے پوری آیت کو اپنی مرضی سے ٹرانسلیٹ کیا، میں نے ان کو رتی بھر کچھ نہیں کہا. تو جب انہوں نے کیا ہے انہیں میرے بولنے پہ کیا ہے. اوکے ناؤ اب انہوں نے کہا کہ جس کی ٹرانسلیشن میں پڑھ رہا ہوں، چلے میں مزید نہیں ٹرانسلیشن پڑھتا، میں ان کو دیتا ہوں. بھائی آپ ایسا کریں، اپنی شیعہ جس کتاب کو آپ مانتے ہیں اس شیعہ کی ٹرانسلیشن میرے سامنے رکھیں. کس نے کی ہے امام، کون سا امام ہے، کس نے کی ہے اور کیا کی ہے، لنک بھیجیں. ہو گئی بات آپ کی؟ سر آپ کو مل گیا کہ میں نے آپ سے ڈیمانڈ کیا کی ہے؟ آپ کی بات ہو گئی تو میں بات کرتا ہوں. جی جی میں نے آپ کو پتہ لگا میں نے آپ کو ڈیمانڈ کیا رکھی ہے. سوال سن لیں. جی بالکل پتہ لگا ہے میرے پیارے بھائی، آپ میری بات سنیں. ہاں ٹھیک ہے دیکھیں، وَاعْلَمُوا جان لو انما غنیمتم من شیء. پاگل ہو گئے کیا بھائی؟ پاگل ہو گئے؟ پاگل ہو گئے؟ میری ڈیمانڈ پاگل ہو گئے آپ؟ پاگل ہو گئے کیا آپ؟ اوکے میری ڈیمانڈ کیا ہے آپ سے؟ بھائی چلا رہے کیوں؟ پاگل ہو گئے؟ جین آ گیا آنکھ میں. میری ڈیمانڈ کیا ہے آپ سے؟ میری ڈیمانڈ آپ کی ڈیمانڈ سے نہیں چلوں گا میں یہاں بات کرنے آیا ہوں. میں یہاں بات کرنے آیا ہوں، آپ کا نوکر نہیں ہوں آپ کے. اوکے آپ میرے باپ کے بالکل نوکر نہیں ہے، مجھے پتا ہے. ایڈم ایک منٹ. ڈینجر مین جی آپ پلیز ہائپر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ بھائی یہ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ جب انہوں نے مجھے 1 منٹ دیا ہے تو میں بات کروں گا نا، یہ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں؟
جب یہ بات کرے میں نے مائک میوٹ کیا تھا, ان کا مائک میوٹ کرے. اچھا ڈینجر مین جی, آپ نے آلریڈی ان کا مائک میوٹ کرے, 2 منٹ ان کا مائک میوٹ کرے. میوٹ ہے وہ نہیں بولیں گے, میں جب بولوں گا تبھی وہ بولیں گے. میں آپ سے یہ نہیں, میں جب بولوں گا جب وہ نہیں بولیں گے, یہ بات کرے آپ. جب وہ بول رہے تھے میں نے بیچ میں نہیں بولا, 2 منٹ چپ ہو گیا میں. جناب میں آپ کی بات سمجھ گیا, میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سنیے. آپ نے جو ترجمہ جو ہے آلریڈی کر دیا ہے, اس سے اب ہو گیا ہے اختلاف. ایڈم کہہ رہے کہ نہیں, اختلاف کوئی نہیں ہوا, میں بتاتا ہوں نا, اختلاف کوئی نہیں ہوا. آپ سے کہا کہ کوئی شیعہ عالم کا ترجمہ بتائے. ایڈم یہی آپ کا کہنا تھا؟ جی سر, میری صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ایک ترجمہ کر دیا ہے, میں نے آپ کو بتایا. جی سر, میں نے یہی بولا ہے یار, میں نے یہی بولا. جی 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 جی, بھائی آپ میری بات سنیں. میں نے یہی بولا ہے کہ آپ نے ایک ترجمہ کیا ہے, میرے مطابق وہ غلط ہے. مجھے اپنے شیعہ امام کا لنک دیں, میں اسکرین پہ دکھاؤں کہ آپ کے کس شیعہ امام نے آپ والا ترجمہ کیا ہے. بس اتنی سی ریکویسٹ ہے میری. جی ہو گئی بات آپ کی. اب میں وہ بات کرنے دو بھائی ساحل بھائی. ہاں میں دیتا ہوں بات کرنے کو. آپ کے کوئی عالم کا آن لائن کوئی ترجمہ ہے, کوئی قرآن ویران کا ترجمہ؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ نے, میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا پہلے ٹاپک ذکر کرے, کیونکہ آپ نے یہ آیت اچانک لگائی ہے نا. اب میں وہ لے کے تو نہیں نکلا ہوں. نہیں, اگر اس پر بات کرنی ہوتی تو میں وہ لے کر آتا نا سب. ڈینجر مین جی, ایک تو آپ کی آواز جو ہے نا بہت زیادہ تیز ہے, جو سیدھا کان کے ایسے لگ رہا ہے کہ پردے پھٹ جائیں گے, تو تھوڑا سلو بولیے آپ. اور دوسرا, کوئی آن لائن شیعہ کا قرآن کا ٹرانسلیشن کوئی آپ لوگوں نے کچھ کام ایسا کیا ہے جیسے سنیوں نے کیا ہے؟ وہ پوچھ آپ رہے ہیں. ذرا صبر تو رکھے, آپ صبر تو رکھے یار, مجھے بات تو کرنے دے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ جو آیت ہے, اس پر سنی شیعہ دونوں کا اتفاق ہے کہ ادھر مراد جو ہے ایک حصہ اللہ کا, ایک حصہ رسول کا, اللہ رسول کا ایک حصہ, دوسرا جو ہے ذی القربہ کا. اس کو کہتے ہیں خمس. خمس میں 5واں حصہ اہل البیت کا ہے. یہ اتفاقی مسئلہ ہے, شیعہ ہو یا سنی ہو, اتفاقی. آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا لے, تفسیر تبری اٹھا لے اہل سنت کی, اس میں بھی بنیادی یہی ملے گا آپ کو. یہ آیت کی تفسیر میں یہی ملے گا, حدیث بھی ملیں گے کہ اس میں مراد جو ہے پہلا حصہ اللہ رسول کا ہے, پھر بعد میں اہل بیت کا ہے. یہ 5 حصے کیے جائیں گے, 5 حصوں کو تقسیم کیا جائے گا. اور اسی کو لے کر جو ہے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا تو سیدہ فاطمہ آئی تھی حضرت ابو بکر کے پاس, وہ کہی تھی کہ مجھے خمس دو, خمس کا حصہ دو. تو وہ یہی حصہ لینے آئی تھی. تو یہ 5واں حصہ جو ہے ان کا ہے. پہلا حصہ اللہ رسول کا ہے, دوسرا جو ہے ذی القربہ کا ہے, پھر یتامہ کا ہے, پھر وہ مساکین کا ہے, پھر وابن السبیل. یہ بالکل واضح چیز ہے, اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے ہمارے اس میں, اور ہماری حدیث میں اس میں کثرت سے اس کی تفسیر آئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات ہو گئی جناب. جی ٹھیک ہے. جی ایڈم, انہوں نے ایک بات رکھی ہے, کیا کہنا آپ کا اس پہ؟ سر میں نے ان سے اختلاف کیا ہی نہیں خمس کا. میں نے ان سے خمس کا اختلاف کیا ہی نہیں. میں جانتا ہوں خمس 20% ہے. میرا سمپل سوال یہ ہے کہ جو ٹرانسلیشن انہوں نے کی ہے وہ غلط ہے. مجھے ان کی شیعہ امام کی ٹرانسلیشن چاہیے جس کو یہ مانتے ہیں. بات اتنی سی ہے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ان کی شیعہ جو حضرات ہے ان کا کوئی آن لائن جیسے جی سر میرے پاس ہے, لیکن میں ان سے پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ انہوں نے اس امام کو جھٹلا دینا ہے کہ یہ امام غلط ہے, جس طرح یہ ابھی جھٹلا رہے ہیں. اسی لیے میں نے انہیں کہا ہے کہ جناب آپ مجھے خود اپنے جس شیعہ امام کو آپ مانتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن دکھا دیں. میں اگر دکھاؤں گا یہ پھر بول دیں گے کہ غلط ہے. ایڈم بھائی میری بات غور سے سنا. ایڈم بھائی میری بات غور سے. آپ نے کہا کہ آپ مانتے ہیں خمس جو ہے 20% ہے. خمس کیا ہے؟ آپ مجھے ذرا خمس کا مطلب بتا دے ذرا. بھائی جان میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے اس آیت کی مجھے ٹرانسلیشن دیکھنی ہے. یہ آیت خمس کے تعلق سے ہی ہے بھائی, اس میں ورڈ پڑھے فَإِنَّ اللَّهِ خَمْسَةٌ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. واضح خمسۃ, یہ کیا ہے؟ خمس کی والی آیت ہے یہ. آپ کہہ رہے آپ کو معلوم ہے 20%, تو 20% اہل البیت کا ہے, تو باقی کہا گئے اس میں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ادھر جو ہے انڈیویجول نہیں مراد ہے سب کا 20%, تو باقی کہا گئے جب 20% خمس. اچھا ڈینجر مین جی میری بات سنیے بھائی, میں نے میری بات رکھی, آپ سمجھ رہے میری بات. ڈینجر مین جی میری بات سنیے نا. آپ کون سے عالم کا ترجمہ پڑھتے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا نا, آپ مفسرین کی کوئی بھی کتاب اٹھا لے تفسیر کی, بلکہ اہل سنت کی نکال لے, اس میں تبری نکال لے, اس میں بھی یہی ملے گا جو میں کہہ رہا ہوں. بھائی جان میں نے یہ بات ہی نہیں کی ہے. ترجمہ آپ کس کا پڑھتے ہیں ڈینجر مین جی؟ نہیں, میں ترجمہ نہیں پڑھتا ہوں بھائی. میں اصل احادیث عربی میں پڑھتا ہوں,
اور عربی میں اس کی تفسیر جو ہے محدثین سے جو ہے جانتا ہوں. اچھا ایک منٹ, اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے بھائی؟ ہنس کیوں رہے؟ بے وجہ دانت مت دکھایا آپ نے. آپ کو کوئی ہنسنے نہیں بولا, بے وجہ کا ہنس رہے بیچ میں. جو شخص جو ہے انگلش میں اردو میں نہیں جاتا, تم جیسا محتاج نہیں ہے, وہ کیا اس کو یہ ہو گیا؟ وہ کوئی نہیں. ایڈم وہ انہیریٹنس والی آیت پیش کر دو اور ان کو پورا وہ ایک سیکنڈ سر, پہلے میں ذرا یہ والی آتی ہے نا ان کو, میں ذرا یہ والی کیوں پیش کی؟ اس پہ پہلے بات کرو نا مکمل. اس پہ بات کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا جی, ہم اس پہ پہلے بات کر لیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ابھی مانیں گے نہیں, لہٰذا میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. میں اب ایک آپ کو شیعہ آپ اپنے آپ کو ایسا پیش نہ کریں, مانیں گے نہیں. آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے. عربی سے بتائے یا صرف پانچواں حصہ مراد ہے؟ عربی کا کون سے لفظ سے آپ نے استدلال کیا ہے؟ ایسی بات کرے جیسا آپ کو سب معلوم ہے, ہم ادھر جاہل بیٹھے ہوئے. جی سر, اچھا ڈینجر مین جی ہائپر نہ ہو, ڈینجر مین جی بھائی وہ ایسی بات کیوں کر رہے کہ یہ نہیں مانیں گے؟ بھائی تم ہم کو بناؤ گے, پہلے تم کو کچھ آتا ہے کہ عربی آتی ہے؟ ڈینجر مین جی دیکھیے, آپ پورے شیعہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم کو منوا رہے بھائی بنا تحقیق کیے, بنا کچھ کیے. ڈینجر مین جی آپ بھائی یہ آیت کے تعلق سے شیعہ سنی دونوں اتفاق رکھتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اتنا ہائپر کیوں ہونا ہے؟ آپ آرام سے اپنی بات رکھیے نا سر, تھوڑا رک جائیے, آہستہ آہستہ. میرے بھائی وہ سامنے والے کی وجہ سے ایسی بات کرنا پڑتی ہے. اچھا تھوڑا سا آپ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ شیعہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہو, تو تھوڑا سا آپ صبر رکھیے, آہستہ سے بات رکھیے تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں, ہے نا بھائی؟ مہربانی ہوگی. ہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت میں پہلا حصہ اللہ اور رسول کا ہے, دوسرا حصہ ذی القربہ کا ہے, تیسرا آیت. تو آپ پوچھ رہے ہیں نا واپس سے؟ نہیں ایڈم آپ کو کچھ بتا رہا ہے. سر یہ آپ کے پاس اسکرین پہ ایک ٹرانسلیشن ہے آپ کے شیعہ امام کی, یہ شیعہ ٹرانسلیشن ہے علی کلی کاری کی. ان کو مانتے ہیں کہ ان کی ٹرانسلیشن صحیح ہوگی؟ نہیں آپ بات تو رکھے اپنی. ان کو مانتے کہ میں پہلی بار نام سن رہا ہوں, کوئی بھی لا کے دیکھو, ان کو مانتے, ان کو نہیں مانتے. اسی لیے میں نے بولا تھا جناب کہ آپ مجھے اپنے شیعہ امام جن کو آپ مانتے ہیں ان کی ٹرانسلیشن بھائی آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں نا, اس کے لیے جو ہے پہلے ٹاپک فکس کرنا ہوتا ہے. آپ نے کوئی یہ دیا تھا, ڈیٹ دیا تھا, یا 1 گھنٹے پہلے بولا تھا ہم اس آیت پہ بات کریں گے؟ میرے آپ نے تو ایسا نہیں کیا. آپ نے ڈائریکٹ میرے بھائی سنیں بھائی جان, آپ ہماری لائیو اسٹریم میں جڑے ہیں, ہم نے آپ سے کہا نہیں کہ جناب آپ کو جڑنا ہے اور اسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے. آپ جڑے اسی وجہ سے ہیں کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے تھے. ہم بات کر رہے ہیں نبی پاک کی ڈسٹریبیوشن آف منی جو انہوں نے لوگوں کو کی, وہ انجسٹلی تھی. چونکہ آپ صحیح بخاری کو نہیں مانتے, لہٰذا میں اس کے ایکویلنٹ قرآن کی آیت کو سامنے رکھا ہے تاکہ ہمارے اسٹریم کا ٹاپک نہ بدلے. کیونکہ ہمارا اسٹریم کا ٹاپک یہ دکھا رہا ہے کہ محمد صاحب انجسٹلی بوٹی کو ڈسٹریبیوٹ کیا انہوں نے. تو اب آپ سے گزارش ہے کہ میں نے اب آپ کے سامنے, ساحل بھائی نے مجھے کہا کہ شیعہ کی ٹرانسلیشن دکھا دو آپ ہی, میں نے ایک شیعہ کی ٹرانسلیشن آپ کو دکھانے لگا ہوں, لیکن آپ اس شیعہ سے انحراف ہو گئے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک شیعہ میں نہ انحراف ہوا ہوں, نہ میں نے اس کا انکار کیا ہے, نہ اقرار کیا ہے. میں نے آپ سے سمپل بات یہ کہی ہے میرے پیارے بھائی, آپ نے یہ قرآن کی آیت کیوں پیش کی؟ تو آپ نے پہلے نہیں بتایا, پھر آپ نے کہا کہ اس کا معنی کرے. جب میں نے معنی کیا تو آپ کہتے نہیں یہ نہیں مراد ہے, اور جب یہ نہیں مراد ہے آپ کہہ رہے تو آپ اپنی طرف سے کہہ رہے کہ اس سے یہ مراد ہے. بھائی آپ کی کون مانے گا؟ آپ کون ہو؟ آپ کو کیا آتا جاتا ہے؟ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری کوئی نہیں مانے گا, اسی طریقے سے آپ کی کوئی نہیں مانے گا. آپ کوئی امام نہیں ہیں, آپ کوئی محدث نہیں ہیں, آپ کی میں کیوں مانوں؟ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ کسی پراپر شیعہ امام کی مجھے ٹرانسلیشن دیں جو آپ سے ایگری کرتی ہو تاکہ میں مان لوں. میں نے آپ سے وہی بات کہی ہے. اچھا میری بات سنیں آپ, اب میری بات سنیں. آپ کے پاس کون سی شیعہ تفاسیر ہے؟ یہ تفسیر ابھی تو میں قرآن کی آیت کی بات کر رہا ہوں, تفسیر کی بات ہی نہیں کر رہا. آیت میں کیا لکھا ہے ابھی تو میں وہ بولنا چاہ رہا ہوں. آپ نے آیت کی ٹرانسلیشن غلط کی ہے, اور میں میرے پیارے بھائی آپ سے میں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس کون سی تفسیر ہے. سر میں آپ سے سوال کروں آپ کے پاس کون سی تفسیر ہے؟ سر آپ کون سی تفسیر چاہتے ہیں, آپ مجھے وہ بتائیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, آپ کے حساب سے میں
یہ کروں گا. آپ کے پاس کون سی ہے نہیں، میرے اویلیبل؟ حساب سے نہ کریں، آپ اپنے حساب سے کریں. آپ مجھے بتائیں بھائی آپ کو دینا ہے نا، آپ کے پاس ہے کون سی وہ تو بولے. یار میرے پاس تقریباً ساری جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں ہم کھول لیں گے. آپ کے آپ پاس مجھے ہاں ٹھیک ہے. آپ بتائیں، آپ مجھے بتائیں. اصول کافی ڈاؤن لوڈ اصول کرے ابھی نیٹ الکافی، سے، اوکے. ڈاؤن اصول لوڈ کرے. الکافی، اوکے سن لیں. ہم اصول اس کا الکافی پہ چلے باب ہے باب الخمس. آپ میری بات سنیں، یار ایک اصول سیکنڈ الکافی کا باب الخمس، میرے اس میں بھائی. آیت کی تفسیر ہے. اے مین لسن، ریلیکس ہو جاؤ، پانی پیو. مجھے اصول الکافی کا باب الخمس پتا ہے. پلیز ڈو جی ناٹ گو دیئر یٹ. ابھی ہمارا پہلی بات یہ ہے کہ آیت کی ٹرانسلیشن کیا ہے. ابھی ہماری او یہ میرے بات پیارے نہیں ہے. بھائی، او میرے پیارے بھائی، غور سے برا میری بات سنیں. آپ نے مجھے پوچھا کون جو ہے آپ کو والا معنی کرتا ہے. میں نے کہا اصول الکافی نہیں وہ باب معنی الخمس، نہیں ہے، اس وہ کو آپ معنی نہیں کھولے. ہے، یہ وہ آیت معنی نہیں کی ہے، تفسیر معنی سب ملیں گے آپ کو. وہ معنی نہیں ہے. او بھائی یہ یار کس کو دیکھیں، بٹھائے ہوئے ہو؟ یہ دیکھیں، ادھر آئیں. یہ دیکھیں، یہ کس کو آپ کے بٹھائے ہو؟ جس کو کچھ سامنے. آتا جاتا ہے نہیں. بھائی مجھے پتا ہے، آپ کو جو صرف جس کو کچھ آتا جاتا نہیں اس سے بات کر کے کوئی بہت مسئلہ ہیکڑی نہیں، مارتے کوئی ادھر مسئلہ نہیں، تمہارا کوئی چائے کم مسئلہ پانی ہو گیا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی. یہ دیکھیں ذرا پڑھیں آپ کے شیعہ نے کیا ٹرانسلیٹ کیا. ٹرانسلیشن پڑھیں سر. ڈینجر صاحب ٹرانسلیشن کیا لکھا ہے آپ پڑھیے ادھر. میرے کو کہہ رہے پڑھنے. جی 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 ہیلو. جی نہیں جناب. تھوڑی آواز ہی ہو رہی تھی. میں سمجھاؤ کہ وہ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. چلو میں نو پڑھ ڈیٹ دیتا ہوں سر. آپ واٹ ایور تھنگ یو may come by, a fifth is for a fifth of its is for Allah and the apostle, for the relatives and the orphans, for the needy and the traveler. اور پھر if you have faith in Allah and what we sent down to our servants on the day of separation, the day when the two hosts met, and Allah has power over all things. اوکے سو اکارڈنگ ٹو دس آیا، اللہ صرف اور صرف پانچویں حصے کے بارے میں بتا رہا ہے. نہیں نہیں اللہ نہیں نہیں. باقی کے یار صبر صرف صبر، اب نہ بولو یار، رکو ذرا، رکو رکو. آپ نے اللہ کیسے کہہ یار دیا اس رکو نا آیت کے یار، مطابق؟ رکو بھائی ہم رکو جب رکو ہماری تفاسیر میں رکو واضح ہے تو آپ کیوں اپنی رکو. طرف سے مانا یار اس کر کو رہے ہیں؟ میوٹ کریں یار، ذرا آپ اس سے کو کون میوٹ مانا کریں، کر رہا ہے یار؟ اس کو میوٹ کریں آپ یار. سے یہ کون؟ کیا ہے یار، حد ہو گئی یار، سینٹر سے سن لو. ڈینجر مین جی رک جائیے، بہت ہائپر ہو رہے آپ. اوکے. تھوڑا رک جائیے. ہاں آیت کا ٹرانسلیشن ہم سب نے پڑھا، آپ نے اپنے منہ سے پڑھا. شیعہ کی ٹرانسلیشن آپ نے پڑھی. یہاں پہ یہ نہیں لکھا فرسٹ آف دا ففتھ از فار اللہ اینڈ اپوسل، سیکنڈ آف دا ففتھ از فار ریلیٹیوز اینڈ اورفن، تھرڈ آف دا ففتھ از فار ٹریولر، فورتھ آف دا ففتھ از فار اللہ اینڈ وٹس ایور. نو، اللہ از صرف اور صرف بتا رہا ہے کہ پانچواں حصہ کس کے لیے ہے. عربی میں بہت کلیئر ہے، والرسولی سنیں میرے پیارے بھائی، وللذل القربا والیتاما والمساکین. واو عربی میں جب بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، اے این ڈی. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، صرف اینڈ ہی ہوتا ہے اور کوئی مطلب نہیں ہوتا. اب آپ مجھے بتائیں آپ نے عربی سے غلط ٹرانسلیشن کیوں کی تھی؟ تفسیر میں ہم بعد میں جائیں گے. ہو گئی بات آپ کی. ہیلو ہیلو. جی جی بولیے آپ ڈینجر مین جی بولیے. آواز آ رہی ہے نا؟ میں سمجھا میوٹ پہ رکھے ہو کیا ابھی تک؟ نہیں نہیں. جی دیکھیں میرے پیارے بھائی، جو بھی آپ کا نام ہے غور سے سنیں. آیت میں جو 1/5 ذکر ہے نا، 1/5 کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آپ کہہ رہے سب کے ساتھ ہے، یعنی اللہ اور رسول کا ایک حصہ، پھر اسی میں جو ہے ریلیٹیوز کا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آیت میں جو 1/5 ہے اس کا تعلق جو ہے وہ پہلے حصے سے بھی ہے، اس کے بعد میں 1/5 دوسرے حصے کا بھی ہے، تیسرے کا بھی ہے. اس کی مثال ہوتی ہے، ہم انگلش میں بھی جو جملے کہتے ہیں، ایک جملہ سٹارٹ میں کہہ دیتے پھر اس کے بعد کنٹینیوس جو ہے نام لیتے رہتے ہیں، اس کا اس کا اس کا اس کا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب اسی میں داخل ہوتے ہیں، اس کا بھی یہ ہے، اس کا بھی یہ ہے، اس کا بھی یہ ہے، اس کا بھی یہ ہے. تو 20% جو اللہ رسول کا ہے، 20% ذی القربہ کا ہے، اس کے بعد آگے جو ہے اس کا ہے. یہی بات ہماری تفاسیر میں آئی ہے. بھائی آپ کو جب آتا جاتا نہیں ہے تو کیوں اب بے وجہ اس کو یہ کر رہے ہو اتنا؟ آپ کہہ دو کہ بھائی ہم کو یہ معنی لگ رہا ہے، ہم مسلمان یہ معنی نہیں لیتے نا، آپ جو اپنی طرف سے بتا رہے. میں نے آپ کو کہا تفسیر کھولے آپ.
اصول کافی کے باب میں اس آیت کی تفسیر موجود ہے, اس آیت کا معنی موجود ہے واضح طور پر, تو آپ کیوں بے وجہ جو ہے انگلش ٹرانسلیشن نہ یہ نہ وہ کر رہے ہو آپ؟ چلیں پوری ہوگی آپ کی بات سر, تو اب میں بات رکھتا ہوں. پوری سر کیا میں ہو گئی, نے آپ نے یہ آیت کیوں پیش کی وہ تو بتائے پہلے. آپ کی بات بتایا اگر تھا نا پوری ہو انہوں گئی, نے. ہاں اب آپ کی اگر بات پوری ہو گئی تو میں نے آپ کو پہلے بھی 2-3 دفعہ بولا ہے, میوٹ بھی کر لیجئے, میوٹ کر دیجئے. میں نے آپ کو 2-3 دفعہ پہلے بھی بولا ہے کہ میری تفسیر میں آپ کے لیے کھول دیتا ہوں, مجھے اس میں مسئلہ نہیں ہے. آپ کو جب ہم نے ٹرانسلیشن کیا کہا, آپ نے ٹرانسلیشن میں ایڈیشنل ورڈز کیوں ڈالے جو کہ عربک میں نہیں تھے؟ آپ نے عربک کی ٹرانسلیشن نہیں کی. تفسیر دینا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے, ٹرانسلیشن دینا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. جب آپ سے پوچھا ٹرانسلیشن کے بارے میں گیا ہے تو آپ تفسیر پریزنٹ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ سمپل سی بات تھی. تو بھائی آپ پہلے ہمیں تفسیر دے دیں, ٹرانسلیشن دے دیں, اس کے بعد آگے بھی چلیں. چلو آپ کی بات ہو گئی. دیکھیں میرے پیارے بھائی, آپ یہ جانتے اچھی طرح سے کہ کوئی زبان ہوتی ہے, کوئی لینگویج ہوتی ہے, اس کا جو ہے نا ٹرانسلیشن حق ادا نہیں کرتا. ایک لینگویج ہے, انگلش میں کوئی جملہ ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو اردو میں کرنے والا جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ کرے گا. اس کے سب چیزیں دیکھنا پڑتی ہے, بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے, اس کا عملی جو ہے اس کو کس طرح سے عمل کیا گیا اس پر وہ دیکھنا ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت جو قرآن کی یہ آیت ہے اس کی ہمارے پاس میننگ موجود ہے. آپ ٹرانسلیشن سے نہیں کر سکتے کہ یہ ٹرانسلیشن اس عالم نے کیا ہے. اس میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے اس میں سب میں آ جائیں گے. انہوں نے ایک جملہ سٹارٹ میں لکھ دیا ہے, نو ڈیٹ واٹ ایور تھنگ یو میں کم بائی a fifth is for Allah and the apostle. اس کے بعد کوما لگا ہے. اب یہ ففتھ میں وہ دوسروں کو داخل کر رہے, اس میں نہیں سراہت ہے. یہ انگلش کا جو جملہ ہے اس سے جو ہے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ ففتھ میں ہے, پھر وہی ففتھ کنٹینیو ہوگا فار دا ریلیٹیوز اینڈ آرفن. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. بھائی انگلش آپ اگر پڑھتے ہو تو یہ بھی معنی نکل سکتا ہے ایک جملے کا. یہ اس میں ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے یہ الفاظ کے اعتبار سے. تو قرآن کی آیت میں یہ ٹرانسلیشن بنتا ہی نہیں ہے. قرآن کی آیت کی تفسیر ہمارے پاس موجود ہے. جب تفسیر موجود ہے, اس کا معنی موجود ہے, جو ہم لیتے ہیں, عملاً بھی لیتے ہیں اور اس وقت عمل بھی کیا گیا, تو یہ بات بالکل واضح ہے. بھائی آپ بے وجہ جو ادھر ادھر کی بات کریں, آپ کا جو کچھ ثابت نہیں ہو رہا ہے اس سے, تو آپ اس پہ گھسے پڑے کی بات کریں. اب میں آپ کو تفسیر دیتا ہوں, آپ اوکے, بولے نا ذرا رک. ونس اگین تفسیر کا لنک دے دیں, آپ کو تفسیر سکرین پہ دکھاتے ہیں. نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات, جو آپ نے میری بات سے یعنی کہ ایگری کر لیا کہ یار میوٹ کریں ذرا اپنے آپ کو, آپ کے پیچھے بہت شور ہے, سڑک کے بیچ میں کھڑے ہو کے آپ بات کر رہے ہیں. میوٹ کریں ذرا تاکہ شور ختم ہو. دیکھیں آپ نے اس بات سے ایگری کر لیا کہ آپ جب ٹرانسلیشن کر رہے تھے, آپ ٹرانسلیشن نہیں کر رہے تھے, آپ اس کے اندر اپنی مرضی سے الفاظ ڈال رہے تھے بیسڈ آن دا تفسیر جو کہ آپ کے اسکالرز نے کی ہے. تو یہی میں نے آپ کو سب سے پہلے کہا تھا کہ آپ کو عربی نہیں آتی کیونکہ آپ نے عربی لیول کے اوپر اس کی ٹرانسلیشن نہیں کی, لہٰذا آپ نے اب مان لیا ہے تو دیٹس گڈ. آپ نے ٹرانسلیشن نہیں کی, آپ نے بھائی تفسیر دیکھیں, دینے کی آپ پہلی کوشش بات کی ہے. تو یار آپ پھر بیچ میں کیوں میرے منہ میں بولتے ہیں؟ الفاظ ڈالنا بند کرے. منہ میں یا نہیں, ایک سیکنڈ, بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ جب آپ بول رہے تھے میں نے آپ کو ٹوکا, میں نے آپ کو بولنے دیا نا, جب آپ ختم ہوئے پھر میں بولا ہوں, تو ایسے تو نہ کرو نا یار. اوکے, اب آپ مجھے تفسیر دیں گے, میں تفسیر پڑھوں گا, دکھاؤں گا, سکرین پہ دکھاؤں گا, لیکن اس چیز سے ایگری کریں آپ پہلے کہ آپ نے ٹرانسلیشن صحیح نہیں کی ہے. اگر وہ آپ کے منہ کے الفاظ ہیں مجھے نہیں پتا, آپ نے ابھی بول دیا کہ عربی میں یہ وہ علم بلم, وچ مینز آپ نے پراپر عربی کی ٹرانسلیشن نہیں کی ورڈ بائی ورڈ, آپ نے اس میں ایڈیشنل پارٹ ڈالے ہیں. تو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. پلیز مائک یورز. دیکھیں بھائی, پہلی بات تو آپ دوسروں کے منہ میں اپنے الفاظ نہ ڈالیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ عربی میں یہ نہیں ہے, عربی میں بالکل یہی بات ہے, لیکن جب عربی سے دوسری زبان میں اس کو ٹرانسلیشن ہوتا ہے تو وہ صرف جو ہے ترجمے کو نہیں دیکھا ہے, اصل کو دیکھا جاتا ہے. یا اصل عربی میں آپ مجھے حسر کا جو جملہ دکھائے, ادھر حسر کا جملہ دکھائے, صرف جو ہے 1/5 ان سب کا ہے. بتائیں, آپ بہت ماہر بندے, آپ ذرا مجھے عربی میں بتائیں کہ ادھر جو ہے 1/5 سب کے لیے ہے, وہ کون سے جملے سے آپ استدلال کرے, چلے بتائیں. اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ 5واں حصہ is for Allah and apostle and for the relatives
and for the orphans and for the needy and travelers. کیا عربی ایکسپلیسٹلی یہ نہیں کہہ رہی؟ نہیں عربی میں تو حسر کا کوئی جملہ نہیں ہے نا. آپ حسر کو سمجھتے؟ میں نے صرف پانچواں حصہ. یہ کون سا جملہ ہے عربی میں؟ میں نے آپ سے بولا ہے پانچواں حصہ. میں نے آپ سے پوچھا ہے عربی میں وہ کون سا جملہ ہے جس سے حسر مراد لے سکتے ہیں آپ اس آیت میں؟ مجھے پرواہ ہی نہیں ہے اس چیز کی. میں نے آپ سے آپ کو پرواہ نہیں تو آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ایڈ کر رہا ہوں عربی میں؟ میرے بھائی آپ ایڈ کر رہے ہیں حسر ڈال کے. آپ حسر اس میں جو ہے آپ جو ہے ڈال رہے صرف اس میں آیت میں صرف بتائے آپ. میں نے کب اس میں صرف بتائے نا آپ. ڈینجر مین جی مجھے یہ لگتا تھا جو شیعہ بھائی ہیں ہمارے وہ ہائپر نہیں ہوتے, اچھے سے بات کرتے, لیکن آپ الٹا ثابت کر رہے ہیں. بھائی یہ صاحب جو ہے کہہ رہے کہ میں ڈال رہا ہوں, جب یہ ڈال رہے اس میں حسر اس میں کیا ہے صرف؟ میں نے کب عربی میں بتایا نا کون سا ورڈ ہے. میں نے کب صرف ڈالا ہے؟ آپ نے کہا میں نے نہیں ڈالا ہے. دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے, دیکھیں اب ذرا سنیے گا, آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے. جو اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں, ہیلو اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سن لیں اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں. اللہ میاں کہہ رہے ہیں میری وائس آ رہی ہے؟ ہیلو ہاں جی آ رہی ہے, ذرا صبر لے لیں. آپ کی آواز سن لیجئے پہلے. میری بات آپ سنیں, میری بات آپ سنیں پہلے غور سے. میں نے آپ کی بات سن لی ہے, اب جواب لے لیں ذرا پلیز. فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ. اوکے, اور اب اللہ میاں بتا رہے ہیں کس بات کی؟ پانچویں حصے کی بات کی. اوکے, for the Rasul وَلِلَّهِ الْقُرْبَى, for the Muhammad and Allah and Rasul and all that. اچھا یہ تو آپ کا عربی میں لکھا ہوا ہے. اب آپ نے مجھے ایکسپلین یہ کرنا ہے کہ عربی کی کس تشکیل کی وجہ سے تمام حصے دار جو نیچے لکھے ہوئے ہیں ان کا پانچواں حصہ ہے. پلیز یہ تشکیل آپ نے مجھے بتانی ہے. میں عربی کی کس تشکیل کے روح سے اس کو پانچواں حصہ نہ لوں بلکہ 100 حصے پورے لوں اور صرف اس کے 5 حصے کروں, یہ تشکیل مجھے آپ سمجھائیں گے. پلیز اب آپ مجھے تفسیر بھیجیں تاکہ میں اسکرین پہ اب تفسیر دکھاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے پیارے بھائی غور سے بھی میری بات سنیں, میری بات غور سے سنیں. ساحل صاحب آپ بھی سنیں, یا جو ہے کوئی جھگڑے کرنے نہیں آیا, ایمانداری سے بات کرنے آیا, ٹھیک ہے؟ اب میری بات غور سے سنیں. قرآن کی جو یہ آیت ہے وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خَمْسَةٌ. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے خمسہ. وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. نہیں میرے کو یہ دکھ نہیں رہا, ایک سیکنڈ. یہ موبائل میں نے کھولا ہوا ہوں نا لائیو اسٹریم. ٹھیک ہے, ہاں نہیں ہاں برابر انما. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ادھر جو ہے نا کوئی حسر کا جملہ نہیں ہے. آپ جو معنی لے رہے ہیں نا, دیکھیں آپ جو معنی لے رہے ہیں وہ کیا لے رہے ہیں کہ پانچواں ففتھ حصہ, ادھر ویسا لفظ نہیں ہے. ففتھ حصہ 5 حصے ہے, یہ ورڈ ہے 5 حصے. دیکھیں جب رہتا نا ففتھ حصہ تو بات آپ کی تھی کہ ففتھ حصے میں ان کا ہے 5 حصے ہے. ایک رسول کا ہے. پھر ڈینجر مین جی آپ سنیے, دیکھیے ٹرانسلیشن میں کیا لکھا ہے, ففتھ لکھا ہے. ٹرانسلیشن میں کیا لکھا ہے؟ میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا, ٹرانسلیشن جو ہے, ٹرانسلیشن جو انہوں نے کیا ہے ففتھ, وہ غلط نہیں میں تو مان رہا ہوں ٹرانسلیشن میں ففتھ لکھا ہے. تو پھر آپ کہہ رہے پانچواں حصہ نہیں ہے, وہ ٹرانسلیشن آپ نہیں سمجھ رہے میری بات. میں ادھر ٹرانسلیشن صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بھائی غور سے سنیں, ادھر ہے خمسۃن, ٹھیک ہے نا, یہ بتائیے ٹرانسلیشن ابھی یہ خمسۃن ٹرانسلیشن جو ہے انہوں نے کس معنی کے اعتبار سے کیا؟ اگر وہ یہی مراد لے رہے کہ ففتھ میں ہی سب ہے تو یہ غلط ہے. اگر وہ پہلا حصہ کہہ رہے ففتھ آف اٹ از اللہ اینڈ اپوسل, بہترین, بالکل تو ٹرانسلیشن غلط ہے. ڈینجر مین رک جائیے ابھی. نہیں رک کیوں جاؤ بھائی, میری بات تو پوری ہونے دو. میری بات ہی نہیں ہوئی پوری. نہیں میری بات پوری کیا ہوئی بھائی, رک جاؤ, اتنا ہائپر نہیں ہو, مسئلہ حل کرنا ہے. میری بات رک جاؤ نا ڈینجر مین جی, ہائپر نہیں ہونا پلیز. ابھی ادھر جو شیعہ عالم کا جو ٹرانسلیشن آپ کو بتایا گیا سن لیجیے آپ پہلے, ہائپر نہ ہو. اس میں تو ففتھ لکھا ہے. میری بات تو آپ پوری ہونے دو میرے بھائی, آپ میوٹ کیوں کر رہے ہو؟ میوٹ کر رہے ہو آپ.
आपको कितना मौका दिया, मैं तो जब से बोला भी नहीं। अब मैं समझ रहा हूँ कि चलो इस मसले को हल कर लेते। जब से एडम और आप बात कर रहे थे, मेरी सिर्फ एक परेशानी आप दूर कर दीजिए। इसमें तो साफ साफ लिखा है फिफ्थ, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, तर्जुमा छोड़े, तफसीर पे आए। जो हमारी तफसीर है, तर्जुमे पे क्यों जा रहे हो आप? रुक जाओ ना जनाब, रुक जाओ, मेहरबानी होगी। हर आलिम अपने हिसाब से तर्जुमा करता है भाई। तो शिया आलिम पे भी आप मतलब यकीन नहीं कर सकते, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे भाई, शिया आलिम पे यकीन नहीं कर सकते भाई, ऐसी बात नहीं है। साहिल भाई, बात असल ऐसी है, बात असल ऐसी। एक मिनट, इन्होंने भी वही अहले चॉइस वाला एडम काम कर दिया। अब तक हम सुन्नियों में अहले चॉइस देख रहे थे, आज हम शिया में भी अहले चॉइस देख लिए। अब मैं चाहूंगा कि ये मुझे तफसीर दें, ये तफसीर से भी डीबंक होंगे। देखे भाई, आप अलकाबात से मुझे ना करे। देखे साहिल भाई गौर से मेरी बात सुने। आपने पहली बात तो ये आयत जो है ना, ये इसका टॉपिक ये आयत नहीं थी आज के, जो मैं जो है उसी जो टॉपिक था उसी पर बात करने आया था। साबित करूंगा, आज का टॉपिक यही है कि मोहम्मद साहब अनजस्टली डील करते थे वॉर बूटी के बारे में, और मैं साबित करूंगा। अब आप मुझे अपनी ये तो आपको फिर आप क्या पेश करने वाले हो ना, वो आपको एक दिन पहले बताना चाहिए ना सर जी। आप अपनी तफसीर दे दें। आप जो है जो चीज करने वाले हो, पेश करने वाले हो, तो आप डेंजर मैन जी, तफसीर अब आप जब से तफसीर कर रहे थे ना, ट्रांसलेशन में तो ये समझ में आ गया कि शिया आलिमों पे भी भरोसा नहीं कर सकते, उसमें भी झोल हो सकता है। अब आप तफसीर बताएं, कौन सी तफसीर दिखाना है आपको? उसूले काफी दिखाना है ना? मेरे भाई मेरी बात गौर से सुने, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। जब भी आप किसी चीज को तय करे तो एक दिन पहले बताया करे ना। एक दिन अभी डायरेक्ट बताओगे, बोलेंगे ये दे नहीं रहे, भाई ये क्या बात हो गई? आप हार रहे हैं, आपने आयत पेश कर दी, तर्जुमा नहीं दिया, आप आर्ग्यूमेंट हार रहे हैं, आप हार रहे हैं। हार जीत के लिए कौड़ी नहीं है, ताकि आप हार जीत के लिए कौड़ी। सर जी एडम हार जीतने मसला समझना है हमको, ठीक है? हार जीत के लिए नहीं, मसला समझना है। हालांकि डेंजर मैन जी जो शिया है, वो जो हम हदीस जिसको लेके आए थे वो उसको मानते नहीं है, लेकिन एडम ने कहा कि चलो भाई आप म्यूट क्यों कर रहे हो? आप म्यूट क्यों कर रहे हो? आप म्यूट क्यों कर रहे हो? आप हाइपर हो जाते हैं जनाब, इसकी वजह से करना पड़ रहा है। मसला ये आप म्यूट क्यों कर रहे हो बेवजह मुझे? यार ये कैसे शिया है यार, ये कैसे शिया है भाई? आप म्यूट क्यों कर रहे हो? म्यूट क्यों कर रहे हो? वो बोलते जा रहे हैं, मुझे म्यूट कर रहे हो बीच में से। कहाँ बोल रहा है वो? चुप है। आप तफसीर भाई उसने अभी बोला वापिस से 1 मिनट, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हो ना आप मुझे। पास 2 मिनट से मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ सही से। हाँ मैं बोल रहा हूँ तफसीर, आप बता तो रहा हो यार। उसूलुल काफी बाबुल खुम्स, उसूलुल काफी बाबुल खुम्स देना सर, लिंक अभी डाउनलोड करके दूं मैं आपको? लिंक देना यार, लिंक दे, डाउनलोड नहीं करना, लिंक दे दे, मैं खोल देता हूँ। फिर आप मुझे भाई मुझे अभी निकालना पड़ेगा ना लिंक। मैंने थोड़ी उसको अभी सर्च किया, मैंने हवाला निकाला, अभी पूरी मतन नहीं निकाला मैंने उसका। सर बैक स्टेज में जाएं, मुझे तफसीर काफी, तो आप जिसको मानते हैं वो दे दें। 1 सेकंड रुके, मैं रिजॉइन करता हूँ निकाल के सब, ठीक है? मैं रिजॉइन करता हूँ निकाल। बेहतरीन, लिंक्स लेके ठीक है, इजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो रुको, मैं रिजॉइन करता हूँ थोड़ी देर से।